اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 3000 سال پہلے مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم پر عمالقہ آباد تھے، جن کی بہادری کے قصے سنا کر مائیں بچوں کو سلایا کرتی تھیں۔ اس جنگجو قوم پر سب سے ظالم بادشاہ جالوت گزرا ہے، جو جسمانی اور عقلی لحاظ سے اس وقت سب سے طاقتور تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کی آبادیوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور انہیں مغلوب بنا لیا، کچھ پر خراج مقرر کر دیا۔ روایات کے مطابق جالوت کا قد 14 ہاتھ تھا۔ وہ سر پر ایک نہایت وزنی پیتل کا خول پہنتا، اس کی ذرہ کا وزن 5000 مثقال تھا۔ ٹانگوں پر 2 ساک پوشاک پہنتا اور دونوں شانوں کے درمیان ایک پیتل کی برچھی۔ جالوت کے بھالے کا وزن 600 مثقال تھا، یعنی کوئی بھی انسان اس وقت یہ سب جنگی سامان اٹھا کر بھی نہ چل سکتا تھا جس کو جالوت پہنتا تھا۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا دور تھا کہ جب جالوت کی بربریت اور ظالمانہ کاروائیاں بڑھنے لگیں۔ جالوت ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ اسرائیلی عورتوں کو قیدی بنا کر 3 مہینے تک ان کو سخت دھوپ میں برہنہ رکھتا۔ اس سخت دھوپ کو برداشت کر کے بھی جس لڑکی کا حسن گندمی نہ پڑتا، اس کو اپنی خاص کنیز بنا لیتا اور باقی قیدی لڑکیاں قوم کے سرداروں میں بانٹ دی جاتیں۔ یہی وہ پہلا ظالم بادشاہ تھا جس نے حسن کی پہچان کا یہ انوکھا اور ظالمانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بنی اسرائیل جب جالوت کی ظالمانہ کارروائیوں سے عاجز آ گئے تو اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ آپ ہم کو یکجا کریں اور ہم میں ایک بادشاہ کو مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم جالوت اور اس کی قوم کو تباہ و برباد کریں، نہیں تو ہماری ساری عورتیں بھی غلام بنا لی جائیں گی۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے، ترجمہ: کیا تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حال معلوم نہیں جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ سورہ بقرہ۔ حضرت شموئیل نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی کو بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ہم نے طالوت کو، جو علمی اور جسمانی لحاظ سے تم میں سے نمایاں کیا ہے، تم پر بادشاہ مقرر کیا۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے اللہ کا یہ حکم سنا تو ناگواری سے کہنے لگے، یہ ایک غریب شخص ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہ کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے۔ اس بات کی تصدیق قرآن حکیم نے بھی کی ہے۔ ترجمہ: ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو اطاعت و فرما برداری کے بجائے کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکمراں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کہیں حکمرانوں کی حقدار تو ہم ہیں، علاوہ بری اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا، حکمراں کا جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کے قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے، اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی، اس کا اہل سمجھ کر اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے، اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کو جانے والا ہے۔ قوم نے حسب سابق یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی، معجزہ پیش کرو، جیسا کہ ماضی میں ان کا ہی نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جلد ہی معجزے کے طور پر تمہیں متبرک صندوق جس میں توریت اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے نوادرات ہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، ان کے نبی نے ان سے کہا، اس کی بادشاہت کی ظاہری دلجمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے۔ ایسا ہی ہوا، معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کو متبرک صندوق مل گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت طالوت بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔
خیر حضرت جالوت علیہ السلام نے پوری قوم کو ایک جھنڈے تلے یکجا کیا اور جالوت سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر نکل پڑے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا، سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شدت تشنہ لبی سے ایک چلو بھر پی لے، لیکن سوائے چند کے ان میں سے سب نے پیا۔ مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور پانی نہ پینے والوں کی تعداد 313 تھی، جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے۔ یعنی 313 کاملین مومن حضرت طالوت کے قیادت میں ظالم اور متکبر بادشاہ جالوت کے لشکر جرار سے لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ تاریخ دان اس جنگ کا مقام غور کی وادی لکھتے ہیں، جو کہ اردن میں واقع ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا، اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جولے میں ڈال دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے، اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا کہ میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا، اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخ روایات میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ یوں حضرت شموئیل کی محنت رنگ لائی، اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدہ کے مطابق آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت داؤد کے سسر اور آدھی سلطنت کے بادشاہ حضرت طالوت بھی وفات پا گئے، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو بیک وقت نبی اور بادشاہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 70 برس تک نبوت اور بادشاہت پر فائز رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔